اس زمانے میں صحابیات میں سے ایک مشہور صحابیہ ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تھی دوپہر کے وقت انہی کے یہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے تو سوتے میں پسینہ نکل پڑتا تھا سخت گرمیوں میں، تو یہ پسینے کو جمع کرتی تھیں شیشی میں اور پھر وہ عطر کے طور پر استعمال کیا کرتی تھیں، اور آپ کے وصال کے بعد بھی یہ تھا ان کے پاس۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے پانی پینا چاہا۔ اس زمانے میں مشکیزہ جو ہے وہ لٹکاتے تھے دیوار کے اوپر، اسی طرح پیتے تھے، تو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پی لیا تو فوراً آ کے اس کو کاٹ دیا جہاں سے آپ نے پیا تھا، اور کہا کہ کسی کا منہ نہیں لگنے دیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہالت کے زمانے کے وحشی لوگ جو یہ اس زمانے میں بھی شاید کسی کے ذہن میں ایسی چیز نہ آئی ہو، تو یہ ایک لطافت اس کے اندر کہ فوراً چھری اس عورت نے لے کر کاٹ دیا کہ کسی اور کا منہ اس جگہ نہ لگے۔ یہ سب واقعات حدیث میں ہیں۔ اب لوگ جو یہ پیش کرتے ہیں کہ باتیں سیاست کی اور قانون کی کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ عشق رسول کا یہ ایک جذبہ ہے کہ مشکل سے کسی مسلمان میں یا کسی آدمی میں یہ چیز نظر آئے گی۔ اتنی فدائیت یہ وہی ہیں کہ انہوں نے اپنا بیٹا، حالانکہ امیر آدمی تھے، اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا۔ 10 سال تک یہ نہیں کہ انہوں نے سوچا کہ تعلیم ہوگی یا جیسے آج کل کے زمانے میں یا اچھی طرح سے، حالانکہ خوشحال لوگوں میں سے تھے۔ ان کا سب سے اچھا باغ تھا پورے مدینہ شریف میں، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انس بن مالک جو ہے ان کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انہوں نے پھر دے دیا کہ بس آپ کی خدمت میں رہے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی ضرورت تھی، جو 10 سال تک وہ بھی کچھ ایسی کہ 10 سال کی عمر سے 19-20 سال کی عمر تک انہوں نے خدمت کی ہے۔ پوری زندگی کے سارے جو خاص دن ہوتے ہیں جس میں انسان سیکھتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے، حالانکہ تعلیم حاصل کی لکھنے پڑھنے میں تھے، اور وہی خدمت کہ یہ لاؤ یہ اٹھاؤ وہ 10 سال تک کرتے رہے کہ یہ کام بھی، یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے، جو غریب نہیں ہے، صرف دے دیا لڑکے کو کہ 10 سال تک ان کی طرف سے ہیں۔ اور اتنی قیمتی چیزیں کیونکہ وہ روز مرہ کی زندگی گزارتے تھے تو ان کا بہت بڑا ذخیرہ۔ حضرت انس بن مالک حدیث کا اچھا یہ ہے کہ بعد میں آپ کے لیے دعا کی۔ خاص طور سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ جیسے اکثر تم نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ جو لڑکا 10 برس رہے، انہوں نے کہا کہ 10 برس تک میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا، اور جو کام بتا دیا کہ یہ کبھی نہیں پوچھا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی پورے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا اور نہ پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ تو اکثر لوگ تفسیروں میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، عمر کی بھی، خوشحالی کی بھی دنیا میں۔ ان کی عمر 100 سے اوپر ہوئی، یعنی 91 یا 92 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور یہ سمجھیں 100 کے اوپر 104 105 ان کی عمر۔ اتنی اولاد کہ انہوں نے فرمایا کہ میری اولادوں میں سے 100 اطفال تو میرے سامنے مر چکے ہیں، یعنی ان کے وصال سے پہلے ان کی اولادوں میں اتنا بڑا ان کا خاندان تھا، اور وہ سب سے امیر آدمی سمجھے آتے تھے۔ بصرہ میں حضرت امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ان سے حدیث روایت کی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے تھے کہ ان کا لباس ایسا تھا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ ہے تو وہ آئے تھے کسی مجلس میں امامت کرنے کے لیے، شاید جنازہ پڑھانے کے لیے بلائے گئے تھے، تو آئے تھے وہ ایک خچر کے اوپر، تو کسی نے کہا یہ کون بدو چلا آ رہا ہے، کوئی ان کو نہیں پہچانتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بدو نظر آتے تھے، وہ کوئی بڑے آدمی نظر نہیں آتے تھے، حالانکہ اتنے امیر تھے، اور عمارت یہ تھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حالانکہ ان کے صحابہ زندہ ہیں، لیکن سبوں میں سب سے آخر میں ان کی رسالت ہوئی، اور بعد میں 100 برس کی عمر میں تو انسان کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وقت لوگ پوچھتے تھے یہ حدیث، تو کہتے تھے کہ بس سب حسن بصری کے پاس جاؤ، ان کو یاد ہے، اور میں بھول گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آخر میں، حالانکہ حسن بصری صحابی نہیں تھے، تابعین میں سے تھے، تو بہت
بہت سے صحابی بہت سے تھے، لیکن بس انہی کے پاس جانے کو کہتے تھے کہ ہم نے سب کچھ سن لیا، اب میں بھول گیا، ان کے پاس جاؤ، ان کو یاد ہے۔ لیکن اصل میں مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ یہ فدائیت جو ہے یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک عورت اپنا چھوٹا سا لڑکا کسی کی خدمت کے لیے بھیج دے، بس مستقل، کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کون کرتا ہے؟ تو عشق رسول یہ تھا اس زمانے میں۔